بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ نے یورپی یونین کی داخلی منڈی چھوڑنے سے یعنی بریگزٹ کے صرف چند گھنٹے قبل جبرالٹر سے متعلق اسپین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ کا سمندر پار ایریا کہلانے والا جبرالٹر یا جبل الطارق اب یورپی یونین کے زون میں شامل ہو جائے گا۔ یوں جبرالٹر اور یورپی یونین کے درمیان پاسپورٹ کنٹرول کیے بغیر ہی عام شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت ممکن ہو سکے گی۔ 2016 کے بریگزٹ ریفرنڈم میں جبرالٹر کے شہریوں میں سے 96% نے یورپی یونین میں شامل رہنے کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ ایرانی مذہبی رہنما آیت اللہ محمد تقی 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح معدے کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آیت اللہ تقی 2005 سے 2013 تک سابق صدر احمد نژاد کے روحانی مشیر بھی رہے تھے۔ 20 جنوری کو عہدے سے سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ نے امیگریشن پر پابندی میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ پابندی کے خاتمے پر صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل توسیع کی جاتی رہی ہے۔ پابندی کے باعث غیر ملکیوں کی درخواستوں پر پیش رفت مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گی۔ ڈیموکریٹ پارٹی امیگریشن پر پابندی کے حکم نامے پر تنقید کرتی رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن عہدہ سنبھالنے کے بعد حکم نامہ واپس لے سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والی کورونا کی نئی قسم زیادہ آسانی سے پھیل سکتی ہے، مگر اس بیماری کی شدت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی نئی قسم پر تحقیق میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ کورونا کی دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا نہیں۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیماری کی تشخیص کے 28 دن بعد نئی قسم والے گروپ کے 12 اور دوسرے گروپ کے 10 افراد اس بیماری کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ فرق اعداد و شمار کے لحاظ سے نمایاں نہیں ہے۔ اس نئی قسم کے شکار مریضوں کے رابطے میں آنے والے 15% افراد بھی کورونا سے متاثر ہوئے، جبکہ دوسرے گروپ میں یہ شرح صرف 9% تھی۔ اگرچہ یہ اچھی خبر ہے کہ یہ نئی قسم سنگین بیماری کا باعث نہیں بنتی، مگر اس کا تیزی سے پھیلنا بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ نئی قسم یورپ، مشرق وسطی ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے مختلف حصوں میں پہنچ چکی ہے۔ 29 دسمبر کو پاکستان میں بھی اس نئی قسم کے اولین کیسز کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس نئی قسم کے زیادہ تر کیسز برطانیہ کا سفر کر کے مختلف ممالک آنے والے افراد میں سامنے آیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2020 کو غیر معمولی سال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کے دیہی علاقوں میں موجودہ معیار کے مطابق تقریباً 10 کروڑ افراد غربت سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کو ایک ساتھ مل کر وبائی اثرات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایک مزید خوشحال گھر کی تعمیر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ درست اقدار اور اخلاقیات کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس عظیم راستے پر تنہا نہیں ہیں اور پوری دنیا ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملکہ برطانیہ نے ملک و قوم کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دینے والے 1123 افراد کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا ہے۔ نامزد افراد میں پاکستانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل ہیں۔ اعزاز پانے والوں میں 49% خواتین شامل ہیں۔ حتمی فہرست میں 24 سے زائد پاکستانی بھی شامل ہیں۔ یہ اعزازات سارا سال وقفے سے ملکہ برطانیہ اور شاہی خاندان کے افراد کے ہاتھوں سے دیے جاتے ہیں۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کے ضلع دکشنا پورم میں پولیس نے مبینہ طور پر پاکستان کی حمایت میں لگنے والے بعض نعروں کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے بعض ارکان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے کارکنان خوشی کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی ویڈیو میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی سنے جا سکتے ہیں۔
بی جے پی کی رکن پارلیمان شوبھا لاجے نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ نہ تو پشاور ہے اور نہ ہی کراچی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار کی کامیابی کے جشن کے دوران یہ نعرے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی وفاداری اور نیت کا ثبوت دے دیا ہے۔ رکن پارلیمان کا مزید کہنا تھا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس ملک دشمن تنظیم پر پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کی جماعت کے کسی رکن نے وہاں یہ نعرے نہیں لگائے۔ پروکسیما سینٹوری نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے نہیں ہے، لیکن گزشتہ برس یہاں سے زمین تک پہنچنے والی لہروں کے ایک عجیب و غریب اخراج نے سائنسدانوں کو ان کی خلائی مخلوق کی نشاندہی کے ثبوت کے طور پر جانچ پڑتال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ یہ لہریں سیارہ پروکسیما سینٹوری سے آئی ہیں، جسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتھریلی ہے اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع کی شکل میں ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ شام میں اپنی فضائی حملوں سے متعلق اکثر خاموش رہنے والی اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ اس نے اس سال شام میں تقریباً 50 اہداف کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ یہ بات اسرائیلی ڈیفنس کی سالانہ رپورٹ میں کہی گئی ہے، جس میں نشانہ بنائے گئے اہداف کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ امریکی حکومت نے پہلی مرتبہ چھوٹے اور گھٹنوں پر چلنے والے بچوں کے لیے خوراک سے متعلق تفصیلی ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو کھانے میں قدرتی طور پر موجود شکر کے علاوہ چینی بالکل بھی نہ دی جائے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بچوں کو پہلے 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جائے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان ترقی کے اہم دور کے ساتھ ساتھ متعدد چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے دور سے گزر رہا ہے۔ صدر شی نے چائنا کی تجویز پیش کی کہ انسانیت کے مشترکہ مستقبل کا حامل ایک معاشرہ تعمیر کیا جائے اور مشترکہ اور یکساں ترقی حاصل کی جائے، اور یہ کہ عالمی برادری کو شراکت داری، سلامتی، ترقی اور ایک محفوظ ماحولیاتی نظام کی تعمیر کو فروغ دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے ایران کی جانب سے ایک ایسے شخص کو سزائے موت دیے جانے کی مذمت کی ہے جسے مبینہ طور پر 16 سال کی عمر میں جرم سرزد ہوا تھا، جس کو ایک شخص کو مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جرمن چانسلر نے نئے سال پر لوگوں سے کورونا سے متعلق سازشی نظریات سے بچنے اور سال 2021 کے لیے امیدوں سے بھرپور پیغام دیا ہے۔ جرمن چانسلر نے نئے سال کے اپنے روایتی خطاب میں کہا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پاکستانی پولیس اہلکاروں نے کالے شیشوں والی گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر کے 22 سالہ نوجوان کو مار ڈالا۔ مقتول کے کزن فرق نے کہا کہ اے ٹی ایس پولیس کے اہلکار علاقے میں گشت پر تھے، انہوں نے اس کی گاڑی کو روکا، جس کے نہ رکنے پر انہوں نے یہ کارروائی کر ڈالی۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے کالے شیشوں والی مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی۔ ہم نے G10 تک گاڑی کا تعاقب کیا اور نہ رکنے پر گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنایا۔ بدقسمتی سے ایک گولی گاڑی کے ڈرائیور کو لگ گئی۔ اس کیس میں 205 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس افغان مہاجرین کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ 15 لاکھ افغان مہاجرین کو رہنے کی اجازت ہے۔ ملک میں 8 لاکھ افغان مہاجرین غیر قانونی مقیم ہیں۔ ہم نے چائنا اور افغانستان کا مینول ویزا ختم کر دیا ہے۔ نواز شریف کے پاسپورٹ سے متعلق شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد 16 فروری کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد اس کی تجدید نہیں کی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں لیکن NRO کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ PDM والے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، PDM نے شکست تسلیم کر لی ہے، PDM نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی جیت گئی اور PDM ہار گئی۔ پیپلز پارٹی نے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے، یہ استعفیٰ نہیں دیں گے لیکن لانگ مارچ ضرور کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن اپوزیشن لانگ مارچ کی تاریخ بتائے گی ہم اسی دن اپنا آئینی اور قانونی حق جتائیں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ کی گڑی چھڑی اور فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ جو سیاستدان ڈائیلاگ کا راستہ کھلا نہیں رکھتا وہ کم عقل ہے۔ آصف علی زرداری اپنے لیے راستہ بنانے جا رہے ہیں جبکہ نون لیگ نے اپنے لیے راستے بند کر لیے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آرمی سمیت قومی اداروں کے خلاف جو بات کرے گا اس کے خلاف 72 گھنٹوں میں مقدمہ ہوگا۔ مفتی کفایت اللہ کا کیس KP کو بھجوا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہیں، انہیں اسلام اور اسلام آباد کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان کے ستارے گردش میں ہیں، ان کی سیاست الٹ چکی ہے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اسلام آباد پر قبضے کا خواب چھوڑ دینا چاہیے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مندر کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے وہی عناصر شامل ہیں جن کو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے بے نقاب کیا ہے۔ ملک میں تمام مذہبی اقلیتوں کو تحفظ مہیا کرنا ہماری حکومتی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہو، اسے کسی بھی مذہب کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ لانگ مارچ کے بعد ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ PDM کی تحریک سے عوامی دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ نیب اب تک میرا 1 روپے کا بھی کوئی خفیہ اکاؤنٹ نہیں نکال سکی۔ عدلیہ کو اپنا کردار مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو ایسے معاملات میں انتقام اور ظلم کو روکنا چاہیے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی حرکات دیکھیں، روز ترجمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھبرایا ہوا شخص کبھی یہ کہتا ہے کہ میں گھبرایا ہوا ہوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔